سر آج میں آپ سے شعور یعنی کانشسنس کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم یہ جانتے ہیں کہ فلسفے میں اس حوالے سے بے تحاشا مباحث رہے ہیں. اکثر سائنسدان بھی وقتاً فوقتاً اپنے کچھ نہ کچھ نقطۂ نظر بیان کرتے رہتے ہیں. ایک نقطۂ نظر جو عام طور پر آج کی دنیا میں سائنسدان جس کو جو مشہور نقطۂ نظر ہے وہ ایپی فینومنلزم کا نقطۂ نظر ہے، جس کے مطابق شعور کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ برین کے سٹیٹ سے ایک فینومینا وجود میں آ جاتا ہے جو کہ برین پر یا انسان کے اعمال پر اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک ریل گاڑی جب چلتی ہے تو اس میں سے کچھ دھواں اٹھتا ہے، دھوئیں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ دھواں جو ہے ریل گاڑی کے چلنے پر اثر انداز ہوتا ہے. تو آج کے اس دور میں جب ہم کمپیوٹرز کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کچھ ایسی مشینیں ہم ایجاد کر رہے ہیں جو باشعور معلوم ہوتی ہیں، تو یہ ایپی فینومنلزم کا جو نقطہ نظر ہے یہ کچھ تھوڑا سا اس کے اندر کچھ ویٹ نظر آتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری بحث کو کیسے دیکھتے ہیں اور آیا کہ ہمارا دین اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دین نے انسان کی خلقت کے بارے میں ایک بنیادی حقیقت واضح کر دی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی شخصیت کے دو پہلوؤں کے لحاظ سے دیکھا اور سمجھا جائے گا. ایک اس کا قالب ہے، یہ حیوانی وجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ جبلتیں ہیں جن کے تحت یہ زندگی بسر کرتا ہے جس طرح دوسرے حیوانات زندگی بسر کرتے ہیں. یہ حیوانی وجود مادی ہے، اسی زمین سے تیار کیا گیا ہے. یہ کس طرح تیار کیا گیا اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور یہ اب کس طرح تیار ہوتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ خبر دی ہے کہ تمہاری شعوری شخصیت تمہارا نفس ہے. یہ قالب اس نفس کے احکام پر جو کچھ آگے کرنا ہوتا ہے سہولت فراہم کرتا ہے. چنانچہ وہ نفس کہاں سے آیا ہے اس کا ماخذ بھی بتا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب ہم قالب تیار کر لیتے ہیں، یعنی مادی قالب، حیوانی قالب تیار کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اس میں ایک پھونکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک نہ صرف یہ کہ زندہ وجود بنتا ہے بلکہ ایک باشعور ہستی منتقل ہو جاتی ہے. اسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب تمہاری موت آتی ہے تو یہ مادی قالب تو یہاں رہ جاتا ہے، اس کو اٹھا کر مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. وہ نفس ہمارے فرشتے نکال لے جاتے ہیں، وہ ابدی ہو چکا ہے، یعنی اس پر اب کوئی موت نہیں طاری ہوگی. تو یہ ساری حقیقت واضح کر دی. اس طرح پورے فلسفے کی تاریخ پر جہاں یہ بحث کی جا رہی تھی کہ کیا اصل باطلہ ہے جس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، یا اصل شعور ہے جو مادی قالب اختیار کر لیتا ہے، قرآن نے اپنا زاویہ نظر بیان کر دیا ہے. یعنی بتا دیا ہے کہ نہیں، یہ دو الگ الگ دنیاؤں کی چیزیں ہیں. یعنی یہاں مادی عمل سے حیات پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شعوری شخصیت آسمان سے آتی ہے. تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے. اب جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خبر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. اس خبر کو ہم استدلال کی روشنی میں دیکھیں گے، سمجھیں گے. باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ نفس کام کیسے کرتا ہے. تو اسی طرح کام کرتا ہے جس کی اچھی مثال آپ نے دے دی ہے کہ آپ ایک خودکار چیز پیدا کر دیتے ہیں، جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے، وہ ہو گئی ہے پیدا، لیکن اس میں آپ نے وہ علم ودیت کیا ہے جس کو اب وہ پروسیس کر کے آپ کے سامنے اس طرح پیش کر سکتا ہے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں. تو یہ بالکل اسی طرح کا عمل ہے اور ایک ہی طریقے کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے اس میں بھی وہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کے پیچھے ایک علیم و حکیم خالق ہے، وہ آپ ہیں، آپ نے تخلیق کیا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس علم کے تمام مواد اس نے کہیں سے نہیں لیے، وہ آپ نے دیے اس کو. پہلے اس کے سپرد کر دیے ہیں، اب وہ ایک خودکار چیز ہے. یہاں تک کہ آپ بھی اس کو دیکھ کر حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے. تو میرے خیال میں خود اللہ تعالیٰ نے
انسان کے تخلیقی عمل کے ذریعے سے ایسی غیر معمولی چیزیں ایجاد کرا کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ واہ، یہ بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔